الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم و محتشم سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، معزز و محترم و محتشم حاضرین مجلس اور میرے انتہائی قابل صد احترام عزت مآب عزیزوں، ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بیٹوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا سے ہمارے محبین و مخلصین، متوسلین، یاران طریقت، سالکین، مریدین اور انتہائی محبت فرمانے والے ہمارے مخلصین جو پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں انتہائی ادب سے آپ سب کو اپنی طرف سے اور اپنے ادارے کی طرف سے، خانقاہ کی طرف سے اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے، ہماری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے دوسری مرتبہ آپ کو سلام کہہ دیا، تو چلو کوئی حرج تو نہیں ہے، سلامتی کی دعا ہے اور ہمارا تو معاملہ ہی دعا کے ساتھ ہے، دعا دینا اور دعا لینا، دعا دینا اور دعا لینا۔ ہم دعا دیتے بھی ہیں، دعا لیتے بھی ہیں، دعا دینے کو بھی ہم مانتے ہیں، دعا لینے کو بھی مانتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آپ ناراض ہیں میرا خیال ہے، آج تھکے ہوئے ہیں شاید، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے، میرے کانوں کو سکون مل جائے گا۔ کر بھلا کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ کر بھلا کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہاں، کر بھلا کر بھلا ہو بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو یہ بھلائی کے لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں، آپ کی برکت سے اور اس سکرین کی برکت سے لاکھوں لوگوں تک اس بھلائی کا پیغام پہنچتا ہے، اور جو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارے ہم دم ہیں، ہم قدم ہیں، ہم سفر ہیں، وہ سارے کے سارے صدقہ جاریہ کا ثواب پاتے ہیں۔ آج ایک صاحب نے، ان کا تعلق KPK سے ہے، انہوں نے ایک سوال لکھ کر بھیجا ہے کہ اصلی والا ختم شریف ہمیں بتائیں۔ کیا بتائیں؟ اصلی والا بھئی ختم شریف نقلی بھی ہوتا ہے؟ پہلے تو سوال کا زاویہ ٹھیک کریں، اصلی والا ختم شریف بتائیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ختم شریف کس کو سمجھتے ہیں، جو مولوی صاحب ختم شریف پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، یا اس کے علاوہ ختم شریف اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو ہم اس کو بھی عرف عام میں ختم شریف کہتے ہیں، کہ آیت کریمہ کا ختم شریف دلایا جائے۔ کوئی مصیبت زدہ ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو 1.25 لاکھ مرتبہ اپنے گھر کے اندر وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی اس پریشانی کو اور اس مشکل کو یاد کر کے، جس وقت وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، شکم ماہی میں چلے گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے
اس آیت مبارکہ کا ورد کیا، یہ اللہ پاک نے ان کو دعا سکھائی، خود سکھائی کہ اے میرے نبی آپ یہ دعا پڑھیں۔ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ۔ اس پر ہم کلام کریں گے، لیکن ابھی فی الوقت ان کا ہم ختم شریف کی بات کو آپ تک پہنچائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی اصلی والا ختم شریف، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو میں نے بتا دیا کہ ختم شریف مجھے نہیں پتا آپ کی کون سی مراد ہے، اگر تو وہ مراد ہے تو پھر شاید کہ میرا اس پر اتفاق نہ ہو۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی پر ہٹ نہیں ہے، کسی پر تنقید برائے تنقید نہیں ہے، بلکہ محبتیں بانٹنا ہے، محبتیں بانٹنا ہے، یہ ہے ہمارا مقصد، محبتیں بانٹنا، محبت پھیلانا۔ یہ پیغام محبت ہے، اسے جہاں تک ہو سکے پہنچا دیں، اور پیغام محبت کو پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ یہ پیغام محبت ہے، چاہے وہ بیان ہے، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ ان بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے، اور قرآن کریم کی تعلیمات اور احادیث نبویہ کی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا اور اپنے حصے کی شمع جلانا۔ ٹھیک ہے جی، اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرے۔ اس وقت تک معاملات اپ سیٹ نہیں ہوتے جب تک آپ ایک دوسرے کی طرف تانکا جھانکی نہ کریں، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی مت کریں، ایک دوسرے کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں، بلکہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں۔ اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھیں، نیگیٹو سوچوں سے اور نیگیٹو کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ بہترین بندہ وہ ہے جو لا یعنی باتوں سے اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ کے پاس وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اور قیمتی وقت میں قیمتی باتیں کریں، قیمتی وقت میں قیمتی کام کریں، قیمتی وقت میں قیمتی عمل کریں، اور اس طرح کی خواہ مخواہ معاملات میں اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ آئیے میں آپ کو اصلی ختم شریف جو میری نظر کے اندر ہے، جو میرے علم کے اندر ہے، اور جو میری سوچوں میں گردش کر رہا ہے، میں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اصلی ختم شریف آج اس معاملات کے لیے ہے، یہ بڑا نافع ہے، بڑا مجرب ہے، بڑا ہی تاثیر اعلیٰ رکھنے والا ہے۔ دولت یہ عمل کرنے سے دولت آپ کے گھر کی خادمہ ہوگی۔ یہ اصلی ختم شریف میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اصلی ختم شریف کریں گے، دولت آپ کے گھر کی خادمہ ہوگی، کاروبار، رزق اور روزی میں، دولت میں فراوانی ہوگی، روزی میں، رزق میں فراخی ہوگی، بکثرت مال و دولت آپ کے نصیب میں ہوگا، اور ہمیشہ تونگر رہیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں تونگر رہیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد، آپ کی آنے والی نسلیں، آپ تونگر رہیں اور سخی بن جائیں، غنی بن جائیں، اللہ اکبر، تو پھر آج جو میں بتانے لگا ہوں قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ کا ورد، ایک آیت مبارکہ کا، ایک آیت مبارکہ زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھائیں، اپنے حلقہ احباب تک پہنچائیں۔ ابھی مجھے نیروبی سے فون آیا، کینیا کا ایک سٹی ہے نیروبی، وہاں پر ایک نوجوان ہے مسعود احمد ابن صوفی سرفراز احمد عابدی سیفی، انہوں نے فون پر مجھے بتایا اور اپنی ویڈیو بھی بھیجی، اور آپ کو اس میں وہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ بھی آپ سماعت ان کی زبان سے کریں گے۔ یہ نیروبی میں ایک بہت بڑی پوسٹ پہ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے پیر صاحب میں نے الحمدللہ درود تنجینہ کا، جسے اب تک ایک مہینے میں ملینز لوگوں نے ہمارے مختلف چینلوں سے اور فیس بک آئی ڈی سے اور فیس بک پیجز سے اس کو دیکھا ہے،
اور مختلف اعتبار سے ان کو جب سینڈ کیا گیا، واٹس اپ کیا گیا ان ویڈیوز کو، تو ملینز کے حساب سے لوگوں نے اس سے فائدے اٹھائے ہیں، لاکھوں لوگوں کے فون آئے ہیں، اور اسی وجہ کی بنا پر ہم سے فون ساروں کے سنے نہیں جاتے، خاص طور پہ جو 0309907827 نمبر ہے، اور اسی طرح 030742947112 یہ سکرین کے اوپر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ان نمبروں کو، یعنی 030742944712 اور 030990788257 یہ نمبرز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر شب و روز ڈے اینڈ نائٹ ہزاروں کالیں اس پر آتی ہیں، واٹس اپ پر، ریگولر نمبر پر۔ تو اس بنا پر پھر جیسے جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہے فون پہ بات ہو جاتی ہے، اور بعض احباب شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا نمبر سنا نہیں جا رہا یا ہماری بات نہیں ہو پا رہی، تو بہترین طریقہ ہے واٹس اپ پر آپ اپنا وائس میسج، اپنا نام، والدہ کا، والد کا نام اور اپنی تصویر وہ سینڈ کر دیا کریں، اور ساتھ ایک وائس میسج بھیج دیا کریں جس میں مختصر انداز سے آپ اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کر سکیں جس وجہ سے آپ رابطہ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ نیروبی سے سعود احمد صاحب انہوں نے ایک ویڈیو اپنی بھیجی ہے، وہ آپ سماعت کریں گے ابھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جاب لیس تھے، بڑے پریشان تھے، گھر کا خرچہ چلانا ان کو بہت مشکل ہو چکا تھا، اور 2 وقت کی روٹی ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ مختصر سی ان کی تنخواہ تھی جس پر وہ کام کرتے تھے، وہ بھی چھوٹ گئی، وہ اس جاب سے بھی جاب لیس ہو گئے۔ تو میں نے ان کو پیر صاحب آپ کا درود تنجینہ والا وظیفہ جو تھا وہ ان کی طرف بھیجا، اور ساتھ میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں اور انہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے اور اس کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس کو کرنا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا کام بن جائے گا۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 15 دن کے اندر اندر اس کو جو تنخواہ ملی ہے، جس تنخواہ پر وہ لگے ہیں، جس جاب سے وہ ہٹے تھے، جس جاب سے وہ جاب لیس ہوئے تھے، اس سے 3 گنا زیادہ ان کو ایک اچھے ادارے میں تنخواہ مل گئی۔ 3 گنا زیادہ ان کو تنخواہ لگ گئی 15 دن کا وظیفہ کرنے سے۔ پورا مہینہ انہوں نے نہیں کیا، 41 دن نہیں کیا، ابھی چلہ پورا نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عنایت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جاب عطا فرما دی، ان کے بچوں کا روزگار لگ گیا، میرے لیے دعاؤں کا سامان بن گیا۔ جس نے ان کو یہ دعا بھیجی وہ بھی صدقہ جاریہ والے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل میں ان کو قبول کر لیا۔ تو اسی طرح ہے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو میں آج جو آیت پاک آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آیت پاک رزق روزی میں اتنی وسعت ہوگی، اتنی کشائش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اور اس آیت مبارکہ کے اور اس کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کی بارش برسا دے گا، دولت کا طوفان ایک آ جائے گا، دولت کے ڈھیر گھر میں لگ جائیں گے، رزق آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، رزق اتنا وافر ہوگا کہ آپ لوگوں میں جھولیاں بھر بھر کر بانٹیں گے انشاءاللہ، رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ عمل خود بھی کریں، یہ دعا خود بھی کریں، یہ ورد خود بھی کریں، اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنی آل اولاد کو سکھائیں، اور ان کو تلقین کریں، نصیحت کریں، تاکید کریں کہ وہ اس عمل سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میرے رب کے فضل سے نہ دولت کم ہوگی، نہ رزق کم ہوگا۔ جتنی دولت آپ کو چاہیے اللہ سے مانگ لو، جتنا رزق چاہیے اللہ سے مانگ لو، جتنی دولت چاہیے اللہ سے مانگ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر کو رزق کے انبار لگا دے گا، رزق کے ڈھیر لگا دے گا، آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا۔ صرف آپ تک نہیں، رزق ایسا جو صرف آپ تک نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، اور عارف قصوری سید بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اسی ویژن کو اور اسی بات کو جو میں عرض کرنے لگا ہوں، انہوں نے اپنے ایک شعر کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بھوریاں والے راجے کیتے تے راجیاں تو بھیک منگائے، بلے شاہ حکم حضوروں آیا، اس نو کون مٹائے۔
یعنی کہ ایسا بھی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ہمارے ارد گرد کے حالات کو، ہمارے ارد گرد کے معاملات کو۔ والدین بادشاہ تھے، والدین محلوں والے، کوٹھیوں والے، والدین بینک بیلنس والے، زیورات کی بھرمار، تجوریاں پیسوں سے بھری ہوئی، لیکن اچانک زوال آیا، اچانک مصیبت نازل ہوئی، سب پیسہ ختم ہو گیا۔ جس پیسے کو وہ سمجھتے تھے ہماری 7 پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی، وہ ایک اپنے تک بھی، اپنے دور تک بھی وہ کامیابی نہ رہی، اپنے دور تک بھی وہ سلسلہ نہ چل سکا۔ تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، نظر بد کھا گئی، لوگوں کا جادو کھا گیا، لوگوں کے جادو، جنات، تعویذات کھا گئے، اور اثرات اس کے اوپر ایسے نحوست کے پھیلے، شیاطین نے ایسا قدم ان کے گھر میں رکھا اور ان کی ذاتوں کو ایسا چھوا، شیطانوں نے ایسا چھوا۔ یہ جنات اور شیطان کئی لوگوں کو چھوتے ہیں تو ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ نظر بد بھی جنات اور شیاطین لگاتے ہیں، اور یہ جادوگری بھی کرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں جادوگر ہیں، ایسے جنات میں بھی جادوگر ہیں۔ ایسے ان کے حالات نے کروٹ لی کہ وہ جو امیر ترین تھے وہ اپنے وقت کے غریب ترین ہو گئے، اور ان کی اولاد ایک وقت کے لقمے سے ترسنے لگی۔ میں اپنا ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں۔ میں پرائمری میں تھا اس وقت، تو میرے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا محمد رضوان رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو بہت ہونہار اور ذہین طالب علم تھے۔ ہم نے اپنے بچپن کے دور میں، آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 36-37 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 40 سال تقریباً پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت وہ میرے زمانہ طالب علمی کے ساتھی تھے، تو ہم نے اس وقت ان کو دیکھا کہ ان کی جیبوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں روپے ہوا کرتے تھے۔ محمد رضوان ان کا نام تھا، اور ایک ان کے بھائی کا نام محمد عرفان تھا۔ تو دونوں بھائی بہت اچھے تھے۔ ان کے والد صاحب بڑے 5 وقت کے نمازی تھے۔ ان کے کاروبار تھا، دکانیں تھیں، مارکیٹیں تھیں، سارا سلسلہ تھا ان کا۔ تو ان کے والد صاحب سے کوئی ایسا کام ہو گیا، وہ میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن غلط کام ہو گیا، کام غلط ہو گیا۔ ان کے والد صاحب ایک بہت اچھی پوسٹ پہ بھی تھے، کاروباری بھی تھے، اور نوکر چاکر بھی تھے ان کے۔ اپنے شہر کے اندر بغیر زمینوں کے وہ اپنے شہر کے پاوے سمجھے جاتے تھے۔ یعنی ایک یوں سمجھ لو کہ ان کی ایک خوبی اور ان کی ایک کوالٹی تھی، اور ان کے ایک فائنینشلی طور پر انہیں ایک سٹرونگ پارٹی تصور کیا جاتا تھا، اتنے امیر ترین تھے وہ۔ اس وقت ان کے بچوں میں جب ہمیں 1 روپے کا چوتھا حصہ، اس کو چونی بولتے ہیں، 58 اور 54، جس وقت ہمیں پاکٹ منی میں وہ ملتے تھے 54 58، اور کبھی ہفتے میں روپیہ بھی مل جاتا تھا 1 روپیہ، اس وقت ان کی جیبوں میں سینکڑوں روپے، 1000 2000 5000 کے نوٹ ہم دیکھتے تھے۔ ان کی کتنی گاڑیاں چلتی تھیں، لیکن ایک ہی جست لگی آنے واحد میں۔ یہ میں خود بنفس نفیس اس واقعہ کا عینی چشمدید گواہ ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یہ ایک واقعہ اپنی زندگی کا بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں کہ وہ لک سے ککھ ہوئے، اور ککھ سے پھر وہ گلیوں کے ککھ ہوئے۔ سب کچھ ختم ہو گیا، دکانیں بک گئیں، مارکیٹیں بک گئیں، کاروبار ختم ہو گیا، قرضہ لینے والے پیچھے پیچھے، گاڑیاں بک گئیں، اور وہ جو تھے ہوٹل پر برتن مانجتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، برتن دھوتے ہوئے دیکھا۔ ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل بنایا، تو ہمارے وہ دوست تھے، تو دوستوں میں یہ اونچ نیچ نہیں ہوا کرتی، یہ اونچ نیچ نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی وہ بچپنے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اس قدر کوئی آپس میں ڈیفرنس نہیں سمجھے جاتے۔ ہم ان کے ہوٹل پہ جا کے، مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، میں ان کے ہوٹل پہ جا کے، تو جس ہوٹل پہ ان کے ابو کام کرتے تھے، تو ہم ان کو کہتے تھے انکل آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم آپ کے حصے کا کام کر دیتے ہیں، ہم ابھی سکول سے آئے ہیں، آپ کے حصے کا کام کرتے ہیں۔ یقین جانیے وہ وقت آتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ آج بھی موجود ہیں، اللہ ان کو اور لمبی عمر دے، اور ان کے حالات کو اللہ بہتر فرمائے، بہتر فرمائے۔ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا، لیکن میرا وہ جو دوست تھا، کلاس فیلو تھا،
وہ بہت خوبیوں والا بندہ تھا، بہت اچھا انسان تھا، 5 وقت کا نمازی تھا اس وقت، زمانہ طالب علمی کی بات کر رہا ہوں، ہم انڈر پرائمری تھے، ابھی 5ویں میں ہم نے پاس نہیں کی تھی، 3 یا 4 کلاس کا یہ میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت وہ ان کے حالات اتنے خراب ہوئے، اور وہ پھر اس کے بعد بدلتے 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 کبھی کوئی کام لیکن سٹیبل نہیں ہو پائے۔ وہ سعودیہ چلے گئے، اور سعودیہ سے کچھ سال پہلے جب ڈینگی کا زمانہ تھا تو وہ ڈینگی کے زمانے میں لاہور آئے، 10-12 کی بات کر رہا ہوں تقریباً، میرے خیال میں مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، وہ سال یاد نہیں ہے، تو اس وقت وہ سعودیہ سے واپس پلٹے۔ پاکستان میں ڈینگی کا بہت زیادہ زور تھا، 2012-13 کی بات تقریباً، تو یا اس کے کم و بیش کوئی اگر لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں کہ میں صحیح تاریخ مینشن نہیں کر سکا۔ تو ابھی میرے دل میں یہ، جب میں گفتگو کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، تو میرے دل میں اور ذہن میں ان کا یہ واقعہ آ گیا۔ تو اس وقت وہ ایک دن مجھے فون آیا ہے کہ ان کو ڈینگی ہوا ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے۔ دوسرے دن فون آیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، کہ وہ ڈینگی بخار سے ان کی ڈیتھ ہوگی، وہ وفات پا گئے۔ اب ان کا ایک بھائی ہے اور والد صاحب ہیں، تو وہ بھائی جو ہے اللہ نے بہت اچھا ان کو ماشاءاللہ رزق لگا دیا ہے، سلسلے بن گئے، لیکن وہ حالات آج بھی نہ بن سکے جو اس وقت ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عنایات اور معاملات کیے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی دولت پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے مال پر، اپنی زمینوں پر، اپنی جائیداد پر، اپنے کاروبار پر، اپنی مارکیٹوں پر، اپنے شاپنگ پلازوں پر ایک دوسرے کا حق بھی نہ کھایا کریں۔ یہ پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو، جس مال پر، جس دولت پر، جس بینک بیلنس پر اور جس مال و متاع کے اوپر آپ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، یہ کرنا خدا کے واسطے چھوڑ دیں، یہ نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آئے اور آنے واحد کے اندر پوریاں والے راجے کیتے، راجوں بھیک منگائے، بلے شاہ حکم حضوروں آیا، اس میں کون مٹائے۔ وہ ایک ہی آن میں، ایک ہی پل میں فقیر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو گداگر کر دے۔ میرے مالک تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کرتے، میرے مالک تیری مرضی۔ یہ وہ مالک الملک ہے کہ وہ کتنوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ اپنی نسلوں کو یہ چیز دے کے جائیں، قرآن کا یہ فیض دے کے جائیں، قرآن کا یہ فیضان ان کی جھولی میں ڈال کے جائیں، اور ان کو تاکید، تلقین وقت بوقت، ہاں جی، اپنے بچوں کے ساتھ جب مجلس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نشست کرتے ہیں، سٹنگ کرتے ہیں، تو روزانہ اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرے اور والدین کی باتیں سنا کرے، اس لیے کہ جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں تو پھر خدا کی قسم ریشم کے نرم تکیوں پر اور گدوں پر بھی انسان کو نیند نہیں آتی۔ ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے پاس ہڈ بیتی، جگ بیتی، ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو کتابوں کے اندر نہیں ملتی، وہ چیزیں جو کتابوں کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی، وہ چیزیں آپ کے ماں باپ کے سینوں سے آپ کو ملیں گی۔ تو یہ آپ کے سینے میں میں اتنا قیمتی راز آج آپ کو دے رہا ہوں، اتنا قیمتی راز اپنی زندگی کا سرمایہ آپ کو دے رہا ہوں، اور قرآن کریم کا یہ فیضان ہے، جس نے بھی اس کو سینے سے لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و متاع سے نواز دیا۔ اب مال و متاع مل جائے، مال و دولت مل جائے، جاہ و عزت مل جائے، جاہ و حشمت نصیب ہو جائے، دنیا میں وقار، عزت اور ہر طرح کی آپ کو خراج عقیدت، خراج تحسین، پروٹوکول وہ ہر طرف سے ملنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ نے اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اپنے قرآن کو بھولنا نہیں ہے، اپنے رب کو بھولنا نہیں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کا یہ فیض مجھے اللہ کی عطا سے نصیب ہو رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے نصیب ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بخاری، حضرت سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ ارے بنا عشق نبی کے بندہ کہے کہ مجھے یہ مل گیا ہے، بنا رحمت نبی کے وہ کہے مجھے یہ مل گیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ دیتا ہے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل کے وسیلے سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، واللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ محمد وآل محمد کا صدقہ ہے، کائنات میں جو رزق بٹ رہا ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام میرے مرشد گرامی آفتاب ولایت حجت الاسلام سیدی و مرشدی مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ قدوۃ الاولیاء، عمدۃ الکاملین، برہان الواصلین، شیخ عرب و عجم، تاجدار سلسلہ عالیہ سیفیہ نقشبندیہ ہاشمیہ مولویہ، آپ حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی علیہ رحمت الرحمن کے بڑے محبوب خلیفہ تھے۔ آپ اکثر یہ مجھے ارشاد فرمایا کرتے تھے، پیر صاحب، یہ میرے مرشد مجھے فرمایا کرتے تھے، پیر صاحب 3 دعائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 دعائیں مانگا کرو۔ ایک یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ میری آل اولاد کو وسیع فرما، وسیع خاندان عطا فرما، یا اللہ وسیع دسترخوان عطا فرما، تیری مخلوق آتی رہے ہم خدمت کرتے رہے۔ اور اس تیسری دعا فرماتے تھے کہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ وسیع گھر عطا فرمائے، وسیع رزق، وسیع گھر اور وسیع خاندان۔ الحمدللہ میں نے بنفس نفیس اپنے سر کی آنکھوں سے اس کے فیضان کو دیکھا ہے، اس کے معاملات کو دیکھا ہے، میں نے اس کے انوکھے راز اپنی زندگی میں پائے ہیں۔ گاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ اللہ والوں کی در سے جو فیض ملتا ہے اس فیض کو سینے میں رکھیں تو بندہ گمراہ نہیں ہوتا، بندہ ڈی ٹریک نہیں ہوتا، بندہ ڈی ویلیو نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھا کہ جیسے جیسے مخلوق خدا کی خدمت کی، سینکڑوں بچیاں بچے، سینکڑوں حافظ قرآن، ہزاروں حافظ قرآن بچیاں بچے الحمدللہ اس خانقاہ سے علوم اسلامیہ و علوم جدیدہ کے فیضان سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ کبھی ان کے لیے کچھ جمع نہیں ہوتا، کوئی ہمارے پاس جمع نہیں ہوتا، آج کی روزی آج، کل کی روزی کل، کوئی اس کے لیے ہماری دکانیں، ہماری وہ جناب پلازے، مارکیٹیں اور اس طرح کے بزنس کوئی سسٹم نہیں ہے، بس اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے۔ میرے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے، اللہ پر یقین یہ نہیں ہے کہ دولت بہت ساری ہو اور بندے کو پتا ہو میل ہی جانا ہے نا کھانے کو، بھائی نہیں، پھر بھی یقین اللہ پر ہو، اللہ چاہے گا تو یہ لقمہ حلق سے نیچے اترے گا، اور کچھ بھی نہ ہو، ککھ بھی نہ ہو بندے کے پاس، پھر بھی اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ایسے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرمانے والا ہے، میرا رب مجھے بھوکا مرنا نہیں دے گا، مجھے بھوکا مرنے نہیں دے گا، مجھے بھوکا مرنے نہیں دے گا، مجھے بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ رب تعالی ایسا ہوا، ایسا میں اپنی ہڈ بیتی بتا رہا ہوں، ایسا ہوا کہ ادارے کے اندر، خانقاہ کے اندر کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کو میسر کچھ نہیں ہے، شام کے لیے راشن نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کہ ایسا بندہ اللہ بھیج دیتا ہے جو آ کے وہ ایک وقت کا نہیں کئی دنوں کا راشن اکٹھا وہ آ کے پوچھتا ہے، جناب ضرورت بتائیں، یہ ضرورت ہے، یہ لیں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پورا ہو جاتا ہے۔ سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں ضروری ہیں،
دل کی آنکھیں ضروری ہیں. ایک نواں شاگرد ہوا، نواں سٹوڈنٹ ہوا، نواں مرید ہوا، اور مرید ہونے کے بعد یہ پہلے بندے پر شیطان کے حملے کم ہوتے ہیں. پیر صاحب، حضرت صاحب، حافظ صاحب، جب بندہ مسجد میں جانا شروع کرتا ہے نا، پھر شیطان مستقل طور پہ پیچھے لگ جاتا ہے. علماء سے دور کرنے کی کوشش اور توہین آمیز الفاظ بولتے ہیں. مولوی ایسا، مولوی ایسا، مولوی ایسا. اوے مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. علماء کرام کی توہین، علماء کرام کی بے ادبی، حفاظ کرام کی توہین، حفاظ کرام کی بے ادبی، اولیاء کی بے ادبی، اولیاء کی گستاخی، اور پھر ساتھ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو میری لت پن لوے نا، جڑے پیر صاحب نے پننی ہے، جڑے ولی نے، پیر فقیر نے پننی، پن لوے. یہ کر کچھ نہیں سکتے. او بھائی تیرے جیسے بڑے بڑے لوگ آئے، اپنے آپ کو حافظ صاحب، اپنے آپ کو خدا کہلانے والے بھی آئے، اپنے آپ کو سجدے کروانے والے بھی آئے، اپنے آپ کو کرتا دھرتا سمجھنے والے بھی آئے، اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے والے بھی آئے. میرے اللہ رب العزت نے ان کو مقام عبرت بنا دیا، مقام عبرت بنا دیا، مقام عبرت بنا دیا. بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے حامان، نمرود، عتبہ و شیبہ، اور بڑے بڑے قارون جیسے، نمرود جیسے، ایسے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. میرے رب نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو مقام عبرت تک پہنچا دیا. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں عتبہ و شیبہ آئے، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا. میرے اللہ نے ان کو مقام عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا. اور میرے حسین کے مقابلے میں، امام علی مقام کے مقابلے میں، امام علی مقام کے مقابلے میں، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، لختے جگر علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جان راحت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راکب دوش مصطفیٰ، فاتح کرب و بلا، سلطان کربلا، دین کی بقا، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. میرے حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزید آیا. وہ سمجھا ساری سلطنت میں نے حاصل کر لی، اقتدار پر قبضہ میرا ہو گیا، قوت میری ہو گئی، دنیا میرے ساتھ ہے، لوگ میرے ساتھ ہیں، میجورٹی میرے ساتھ ہے، طاقتور لوگ میرے ساتھ ہیں. لیکن حسین اکیلا رہ گیا. وہ سمجھتا تھا حسین شہید ہو گئے، اب میری جیت ہو گئی. نہیں، یہ اس کی بھلیکھا تھا، اس کی ناقص العقلی تھی، اس کی تباہی اور بربادی تھی، اس کی تباہی اور بربادی تھی، اس کی تباہی اور بربادی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ مقام بقا کی طرف چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اتنا عروج بخشا، ان کی محبتوں کو اتنا عروج بخشا. آج کربلا معلیٰ، وہ کربلا کی دھرتی جسے کوئی جانتا نہ تھا، وہ صحرائے کربلا جس کے ذروں سے کوئی واقف نہ تھا، آج کربلا کا نام، کربلا معلیٰ کا نام پوری کائنات میں ہر مومن مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے پہلے عرش تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے وہ عرش معلیٰ بن گیا. اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جب کربلا میں آمد نہ ہوئی تھی تو وہ جگہ کرب و بلا تھی، وہ مقام کرب و بلا تھا. لیکن میرے حسین پاک علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قدم رنجہ فرمایا، وہ کربلا کی دھرتی، وہ کربلا کے ذرے کربلا معلیٰ بن گئے، وہ کربلا معلیٰ بن گئے، وہ کربلا معلیٰ بن گئے. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول،
تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول. اتنی عظیم ترین ہستی، ان کا نام نامی اسم گرامی آج بھی ہر مومن کی تسبیح ہے، ہر مومن کا ذکر ہے، ہر مومن کا ورد ہے. لیکن یزید اور یزیدیت آج بھی اس کے اوپر لعنتوں کی برسات ہو رہی ہے، لعنتوں کی برسات ہو رہی ہے، لعنتوں کی برسات ہو رہی ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی یزید مر گیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے. میرے عزیز سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ محمد و آل محمد کا صدقہ، ان کے وسیلے سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے. آپ ان باتوں کو دولت کے نشے میں آ کر، طاقت کے نشے میں آ کر کبھی یہ بھول نہ جایا کریں، بلکہ اللہ دولت دے، اللہ طاقت دے تو پھر اس درخت کی طرح ہو جائیں جس درخت کا، جس شجر کا تذکرہ عارف کشمیر، رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کیا. فرماتے ہیں مٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، صبر بیری دا ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے، نیکیاں کر دی جاوے. اس بیری کے درخت کی مانند ہو جائیں یار، جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں. اور پھر کہنا والا کہتا ہے نا، مثل فوارہ زندگی ہے میری، مثل فوارہ زندگی ہے میری، خود اپنی بلندی پہ آنسو بہا رہا. پھر ایسے ہو جائیں، عاجز ہو جائیں. ارے وہ نہ کر، وہ کام نہ کر. کون سا اس کام سے بچ جا. کون سا کام؟ وہ کام کہ داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا. ارے وہ سجدہ کر کے روئے زمیں پہ نشان ہے. میں آپ کو اصلی ختم بتانے لگا ہوں. اصلی ختم شریف ہے کیا؟ اصلی ختم شریف اللہ اکبر. اللہ مال دے، دولت دے، رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ کا فرمان قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں کی مقدار، تعداد اور بڑھا دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، کفران نعمت کیا، تو پھر جو دی ہوئی ہیں وہ بھی چھن جائیں گی، وہ تم سے سلب ہو جائیں گی. تو کہیں یہ نہ ہو کہ پہنچو کے پھر بورڈ تھلے، پہنچو کے پھر یہ جو عطا کرنا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جو عطا کرنا جانتا ہے. جو کچھ ٹہندا ہی ٹال ہے بندیا، پر دل نہ کسے دا ٹاویں، پر دل نہ کسے دا ٹاویں، مومناں دے دلاں وچ رب رہندا ہے. ہاں 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 اللہ. جس نے لکھا اس نے تو کہا ہے کہ جو کچھ ٹانا ہی ٹال ہے بندیا، پر دل نہ بندے دا ٹاویں، کیونکہ رب دلاں وچ رہندا ہے، کیونکہ رب دلاں وچ رہندا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا نا، یا اللہ تو کہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میں شکستہ دلوں میں رہتا، ٹوٹے ہوئے دلوں میں. او کسی کو ایویں نہ سمجھو یار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسے نہ کرو. اور پھر اس مخلوق خدا میں جو اللہ کے ولی ہیں، اگر ولی کی کوئی شان نہ ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. چلو حدیث کو تو تم ضعیف کہہ کے بھاگ جاؤ گے، قرآن کی آیت کا انکار کیسے کرو گے؟ پھر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ فرما رہا ہے میرے بندو ایسے پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وکونوا مع الصادقین. بھئی اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کا، ان کے قدموں پہ چلنے کا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے. اور ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ہاں جی، پیر فقیر نو کرنا سلام آیا بھاویں حال تھی وہ بے حال ہوئے.
ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਫਰੋਲੀਏ ਨਾ, ਮਤਾਂ ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ, ਮਤਾਂ ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਫਰੋਲੀਏ ਨਾ, ਮਤਾਂ ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ। بھئی اس کی نسبت تو دیکھ کہ نسبت کہاں ہے، یہ نسبت ہی تھی نا، یہ نسبت تھی۔ اسے وادی طوا بھی کہا جاتا ہے، کربلا معلیٰ کو نینوا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی قیمت حضرت مولا کائنات جناب امیر المومنین حیدر کرار شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اس کی قیمت ادا کر دی تھی، کیونکہ جس جگہ پر تدفین ہونی ہو، جس جگہ پر ڈیرا لگانا ہو، خیمہ لگانا ہو، قیام کرنا ہو، کسی کی جگہ پر تو قبضہ نہیں نہ کیا جاتا۔ حضرت پیر صاحب سبحان اللہ، تو امام پاک علیہ السلام نے وہاں قدم رنجہ فرمایا ہے تو وہ اپنی جگہ تھی۔ اللہ اکبر، آج اسی جگہ پر ہی آپ کا روضہ مبارک ہے، اسی جگہ پر۔ مجھے اس موقع پر کہنے دیجئے، اللہ اکبر، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، بے شک بے شک، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ نالین آپ نے اتارے ہوں گے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی میں دیکھ لیجئے نا، کربلا معلیٰ بنتی کیوں نہ، کیونکہ وہاں پر قدم امام حسین علیہ السلام کے لگے ہیں، جن کو میرے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس ہستی کے قدم مبارک لگنے سے کرب و بلا کی جگہ نے، مقام کرب و بلا نے پھر کربلا معلیٰ ہی بننا تھا۔ تو بھی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ ان سے خواہ مخواہ بغض و عناد رکھنا اپنی تباہ کاری کی طرف انسان کی پیش قدمی ہے۔ ان کی بے ادبی کے بارے میں میرے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عادى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ اللہ پاک کا فرمان حدیث قدسی ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اہل اللہ کے لیے اپنے دل میں بغض و عناد رکھتا ہو، پھر وہ اللہ کے ساتھ ہلانے، اللہ کا اس کے ساتھ ہلانے جنگ ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کون ہے جنگ کرے؟ نمرود نے بڑا پلان بنایا تھا اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا، لیکن آج کے درس میں صرف آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ آپ اپنا کام کریں، جو اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے۔ زندگی مختصر سی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی، اس زندگی میں اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے حصے کی پیر صاحب شمع جلائیں، خدا کے لیے اپنے حصے کی شمع جلائیں، ادھر 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 ادھر۔ اللہ اکبر۔ کسی بڑے پیارے عاشق نے ایک بات کہی ہے، مجھے بڑی دل کو لگتی ہے، وہ کہندے ادھر ادھر ویکھن نالوں ویکھ مدینے والے، غیر دے ویڑے چاتی پائیے اگو 100 پیندے کھلے، ادھر ادھر ویکھن نالوں ویکھ مدینے والے، جے کر تیرے تے سونا ہو گیا راضی تیری ہو جائے گی بلے بلے، تے جے نہ سونا ہویا راضی تیرا ککھ بھی نہیں رہنا پلے۔ تو توتی بجا لے اپنی جتنی بجانی، لیکن آخر پکڑ آنی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس وقت آنے سے پہلے
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں، پھر نہ مانیں گے۔ تو بھائی دعا سکھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھاؤ، قرآن مجید کے ساتھ ان کا یقین جوڑو، اپنے بچوں کو محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاؤ، محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام سکھاؤ، محبت تلاوت قرآن مجید سکھاؤ، قرآن پاک کی محبت ان کو سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ آپ کے بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری ناکامی ہے۔ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، ایکٹروں کے نام آتے ہیں، گلوکاروں کے نام آتے ہیں، فنکاروں کے اداکاروں کے نام آتے ہیں، آرٹسٹوں کے نام آتے ہیں، دنیا جہاں کی ہر چیز ان کو آتی ہے، نہیں آتی تو باپ کی نماز جنازہ پڑھانی نہیں آتی، نہیں آتی تو نماز نہیں آتی، نہیں آتی تو اس کو دعائیں نہیں آتی، نہیں آتی تو دعائے قنوت نہیں آتی، نہیں آتی تو آیت الکرسی نہیں آتی، نہیں آتا تو اس کو قرآن پاک نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں آپ نے ارد گرد مشاہدہ کریں، ہم تو سارا دن کرتے رہتے ہیں، 80-90% لوگ ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ شریف جو ہے وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتا، لیکن کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ ہر چیز کا فکر ہے، شب و روز، اوڑھنا بچھونا، روٹی روٹی روٹی، پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت۔ مجھے کسی نے کہا پیر صاحب آپ کے اکثر وظائف جو ہیں وہ رزق روزی اور دولت کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور میں نے کہا بھائی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ رزق روزی اور دولت کی وجہ سے لوگ ایمان بھی اپنا خراب کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوبصورت انداز ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو پہلے دنیا مانگ لو، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ناقص ہیں، یقین کمزور ہے، ہم وہ مشقتیں نہیں پا سکتے جو اللہ والوں نے مشقتیں کاٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پڑھو نا بابا فرید رحمت اللہ علیہ، گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو، پڑھو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارکہ کو، پڑھو حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کو، پڑھو حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمت اللہ علیہ پیر ارچیوہ خراسانی علیہ رحمہ کی زندگی مبارکہ کو، پڑھو آپ مفتی حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ علیہ کی زندگی مبارکہ کو، پڑھو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کو، پڑھو شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو، پڑھو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی زندگی مبارکہ کو، پڑھو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کو، پڑھو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارکہ کو، پڑھو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارکہ کو، آپ پڑھو حضرت صابر پیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارکہ کو، آپ پڑھو حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارکہ کو، آپ پڑھو حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو، آپ پڑھو حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارکہ کو، آپ پڑھو شیر ربانی حضرت شیر محمد رحمت اللہ علیہ، میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو، شرک پوری علیہ رحمہ ان کی مبارک زندگی کو پڑھو۔ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو حضرت جناب سید محمد اسماعیل بخاری آف کرما والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی مبارک زندگی کو۔ آپ پڑھنا چاہتے ہو تو ان اولیاء کرام کی زندگی مبارکہ کو پڑھو جو اپنے اپنے مشائخ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ جناب دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے کہاں سے کہاں تک سفر کیے، کوئی اسباب ان کے ساتھ نہ تھے، کوئی اسباب ان کے ساتھ نہ تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کو پڑھ لو، حضرت سراج الائمہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک حیات کو پڑھ لو، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر لو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کو پڑھ لو، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی مبارک زندگی کو پڑھ لو، حضرت امام نسائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کو پڑھ لو، حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کو پڑھ لو، جن کی زمانہ طالب علمی کا ایک نقشہ آپ کو دکھاتا چلوں۔ آپ کی آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں سے آپ نبینا تھے، آپ طالب علم تھے، طالب علمی زمانہ تھا، والدہ مدرسے چھوڑ آئی، رات کو چلتے چلتے باہر چلے گئے، کسی اور طرف چلے گئے، واپس نہیں آئے، اللہ اکبر، واپس نہیں آئے، استاد نے طالب علموں کو بھیجا، یہ وہ وفد ہوتا تھا،
یہ وہ فورس ہوتی تھی جو خالی ہاتھ واپس نہیں آتی تھی. گئے بچوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، طالب علموں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہم مکتب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک اماں کی کٹیا میں چلے گئے. وہاں دیکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھے ہیں. دوستوں نے، ہم مکتبوں نے یوں پکڑا اور آپ کے اوپر جو چادر تھی اس کے ٹکڑے ان کے ہاتھ میں آ گئے. آپ رو پڑے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، روئے کیوں ہو؟ یہ کیا ہے؟ لباس پھٹا ہوا ہے، چادر بھی پھٹ گئی ہے. فرمایا یہی تھا، اسی وجہ سے تو میں مدرسے کی کلاس سے غائب ہو گیا، ادھر آ گیا، کیونکہ میرے کپڑے جو تھے وہ پھٹ چکے تھے. میرے پاس کپڑے بنانے کے سورسز نہیں تھے، وسائل نہیں تھے. اللہ اکبر! یہ کون، کن کا بچپن ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے صحیح الجامع البخاری، اللہ اکبر، آپ نے وہ کتاب مرتب فرمائی جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے بعد صحاح ستہ کی سردار کتاب ہے بخاری شریف، آپ نے مرتب فرمائی. وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میرے پاس اخراجات نہیں ہیں، میرے پاس کپڑوں کے وسائل نہیں ہیں. وہ سارے طالب علم آپس میں پیسے اکٹھے کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کپڑے بنا کے پیش کرتے ہیں. پھر کائنات نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، نبی پاک کے دین سے پیار کیا، نبی پاک کے دین سے محبت کی، نبی پاک کے دین سے عشق کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی میں آئے. اللہ نے اتنا نام بخشا، اتنی عزت بخشی، اتنے رتبے بخشے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کمال عروج بخشا کہ دنیا پوری کے اندر آج بخاری بخاری ہوتی ہے. اللہ اکبر! اگر پڑھنا چاہتے ہو، یہ ہے اللہ والے، ان کی حیات مبارکہ کو پڑھنا چاہتے ہو، بغیر مال و اسباب کے انہوں نے دین اسلام کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے کتنے ٹریول کیے، کتنے سفر کیے. جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، مرسیڈیز نہیں تھی، لینڈ کروزریں نہیں تھی، کرولا کاریں نہیں تھی، اور جناب کیا کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی فارچونر ان کے پاس نہیں تھی. ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں تھی، ان کے پاس پیادہ سفر تھے. کسی کے پاس اونٹ تھا، کسی کے پاس خچر تھا، کسی کے پاس گھوڑا تھا. اس وقت کی یہ سواریاں تھیں، لیکن انہوں نے اتنے لمبے سفر کیے. اللہ اکبر! کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے، اللہ رسول کے دین کے لیے اتنے سفر کیے. تو بھائی وہ ایک اللہ کا ولی تھا، بندہ نواں مرید ہو گیا، شاگرد ہو گیا، تو شیطان نے اس کو بہکا دیا، ڈی ٹریک کر دیا. میں نے بات یہاں پہ چھوڑی تھی پیر صاحب، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ بات پوری نہیں کی آپ نے. تو شیطان اس کو ورگلاتا ہے جو بندہ مسجد میں آتا ہے، مکتب میں آتا ہے، نیکی کے کام میں آتا ہے، پھر اس کے پیچھے شیطان بھی لگ جاتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس نہ جانا، یہ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. جو کرتا ہے بس اللہ ہی کرتا ہے. بھائی جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، پھر گھر بیٹھے رہو، کچھ بھی نہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، بیٹھ جو کرے گا اللہ کرے گا. بس ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں ملازمت کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں کچھ کرنے کی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب و وسائل بنائے ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں. دیتا اللہ ہے لیکن دیتا وسیلے سے. آپ شب و روز محنت مشقت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق عطا فرماتا ہے. تو بھائی ان چیزوں کو نہ بھولو، ان بھول بھلیوں میں نہ پڑو، عقیدہ خراب کرنے والوں کے پیچھے نہیں جانا. شیطان بہت بہکائے گا، شیطان بہت بہکائے گا، ڈی ٹریک کرنے کی پوری کوشش کرے گا، ادھر نہیں جانا. اللہ اکبر! شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. اللہ والوں کا دامن تھامے ہے، مضبوطی سے تھام لو. اب اس نے دامن تو تھام لیا، لیکن شیطان بھی پیچھے پڑ گیا. اس نے کہا تیرے مرشد کا حال دیکھا تو نے کیا ہے؟ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جا کے دیکھ. وہ گیا، دیکھا مرشد نے جو خیمہ لگایا ہے وہ سارے کا سارا خیمہ ریشمی کپڑے سے بنا ہوا ہے. توجہ ہے جی؟ کہیں یہ نہ ہو کہ میری باتیں آپ کے اوپر سے گزرتی رہیں. توجہ ہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جے رب ملدا ناتیاں توتیاں ملدا، ڈڈواں مچھیاں ہو. جے رب وال ودایاں ملدا ملدا، پیڈاں سسیاں ہو. جے رب راتی جاگیاں ملدا ملدا، کال کڑچیاں ہو. جے رب جتیاں ستیاں ملدا ملدا، دانداں کھسیاں ہو. پر رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں ہو. سبحان اللہ.
وہ گیا، اس نے دیکھا مرشد بڑے مخملین، بڑے عالی شان قالین، اور تمبو کی جو میخیں ہیں وہ بھی سونے کی ہیں، زمین میں گڑی ہوئی ہیں۔ حضرت صاحب زمین میں سونے کی میخیں تمبو کی، اور ریشم کے کپڑوں کا، عالی شان ریشم کا، اور نیچے وی آئی پی قالین بچھا ہوا ہے۔ مرشد کے اوپر جو بستر ہے وہ بستر بھی بڑا عالی شان۔ مرشد کے جو خیمے کے اندر، تمبو کے اندر چیزیں پڑی ہیں، وہ چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک چیز۔ اب وہ بندہ گیا، جا کے مرشد کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد آرام فرما رہے تھے، اٹھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بچے تیرا آنا مبارک ہو، خیر سے آئے ہو؟ حضرت یہ کیا توکل ہے اللہ پر؟ یہ توکل ہے؟ بوٹی کسی نے لگا رکھی تھی نا، سہ بلائیں آج کل ہوتی ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی منطق سنا رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کنو حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد اگے کتیاں دے ترنی۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو آپ خاص ہیں میرے لیے، جو سن رہے ہیں آپ میرے لیے بہت خاص ہیں۔ میں آپ کو یہ خاص باتیں سنا رہا ہوں۔ وہ جو مرید تھا، ناقص مرید تھا، ناقص شاگرد تھا، اپنے ہی استاد کے اوپر، اپنے ہی شیخ کے اوپر شک کر رہا ہے ایک شیطانی بہکاوے کی وجہ سے۔ مرشد نے فرمایا بولو بھئی کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا حضرت پیر و مرشد مہربانی فرماؤ، ہم نے کہیں جانا ہے، پروگرام ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ تو مرشد اٹھے اور پیر و مرشد فرماتے چلو بھئی ابھی چلتے۔ اب جب چلنے لگے تو مرشد نے اپنے جوتے بھی نہیں پہننے، چپل بھی نہیں پہننی، مرشد اسی طرح اٹھے فوراً، فرمایا چلو جلدی کرو جلدی۔ اب چل پڑے۔ راستے میں چلتے چلتے بڑی مزے کی بات ہے، ایمان کی تازگی کی بات ہے، اولیاء اللہ کی عظمت کی بات ہے، اولیاء اللہ کی شان کی بات ہے۔ پتہ چل جائے ولی کہتے کس کو ہیں، پیر فقیر ہوتا کون ہے، درویش ہوتا کون ہے، اللہ والا ہوتا کون ہے۔ اللہ والے نے فرمایا چلو چلو چلیں۔ اب چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، رکے۔ وہ مرید جو ناقص العقل تھا، ناقص العلم تھا، صاحب یقین نہیں تھا اور شیطان کے بہکاوے میں تھا، مرشد کی وہ آزمائش لے رہا تھا، مرشد کا امتحان لے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سنا تو یہ تھا کہ اللہ والے آنے والوں کا امتحان لیتے ہیں، لیکن یہاں الٹی تدبیر چل رہی تھی، طریقہ الٹ چل رہا تھا۔ مرید مرشد کا امتحان لے رہا تھا۔ مرشد کا امتحان لیتے ہوئے ایک جگہ پر رکے تو کہنے لگا مرشد، پیر و مرشد مہربانی فرمائیں، مجھے اجازت بخشیں، میں جب آیا ہوں آپ کے خیمے میں آپ کو بلانے کے لیے تو میرے پاس میرا کاسہ تھا، میں وہ اپنا برتن آپ کے خیمے میں بھول گیا۔ آپ مجھے اجازت دیں، آپ یہاں پر سٹے کریں، میں اپنا وہ کاسہ لے آؤں، اپنا وہ برتن لے آؤں، اپنا وہ کھانے والا جو برتن ہے اسے واپس لے آؤں۔ تو پیر و مرشد فرمانے لگے کمال ہے یار، کمال ہے، آزمانے آئے ہو، امتحان میں ڈال رکھا ہے، اور ہمارا سارا کچھ رہ گیا، ہم نے چپل بھی نہ پہنی، ریشم کا بنا خیمہ چھوڑ دیا، سونے کی میخیں، سونے کے قلے لگے ہوئے وہ چھوڑ دیے، خیمے کے اندر قیمتی ترین چیزیں اشیاء جو تھیں پڑی رہنے دی، میں نے تو جوتے تک نہ پہنے، چپل تک نہ پہنی، اسباب کو ادھر ہی رہنے دیا، بغیر اسباب کے مسبب الاسباب کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے
اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھ کے کہ وہ میرا اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرمانے والا ہے، وہ مجھے بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ یہاں تو لوگ اسباب کے اوپر سانپ بن جاتے ہیں، تھوڑی سی دولت مل گئی مزید بخیل ہو گئے، سخی ہونے کی بجائے مخلوق خدا میں بانٹو گے اللہ اور عطا فرمائے گا، ایک دو گے 700 اللہ عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم جیسے ایک بیج، مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے ایک دانہ زمین کے اندر جو بیجتے ہو وہاں سے میں 7 ٹہنیاں نکالتا ہوں، پھر ہر ٹہنی میں ایک ایک سٹا لگاتا ہوں، ایک ٹہنی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700 بن گیا۔ تم میری راہ میں ایک خرچ کرتے ہو، میں 700 دیتا ہوں۔ اور محبت، اخلاص، پیار، یقین بڑھا لو، میری راہ میں دیتے ہوئے دل تنگ نہ پڑیں، مجبور نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ، تنگی محسوس نہ کرو، کھلے دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ میری راہ میں دو، تو پھر 700 کی بھی بات نہیں ہے، پھر اللہ فرماتا ہے بے حساب عطا کرتا ہوں، بے حد و بے حساب عطا کرتا ہوں، بے حد و بے حساب عطا کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے ولی، وہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بھائی تیرا ایک کاسہ رہ گیا، کاسہ گدائی، پیر صاحب کاسہ گدائی، کاسہ گداگری تیرا رہ گیا، تو اس کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، ہم سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں، بس یہی فرق ہے تیرے میں اور ہمارے، تیرے میں اور ہمارے میں یہی فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ وہ بھی نہیں جی، وہ بھی انجی نے تو وہ بھی انجی نے تو وہ بھی انجی نے، کیویں انج نے بھائی؟ اللہ اکبر، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم، فاضل اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، عالم، فاضل، جاہل برابر، علم والا اور بے علمہ برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات برابر، ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برابر ہو جائیں؟ اللہ والے کا ایک سجدہ عام لوگوں کے لاکھوں سجدوں سے افضل ہے۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا میں بغیر اسباب کے چل پڑا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر، کہ میرا مسبب الاسباب میرے ساتھ ہے۔ ارے کبھی غور کیا ہے؟ ایک غور کر کے دیکھ تو صحیح، یہ کاغذ ہے، اس کاغذ کو پیر صاحب یہ دیکھیں تو جتنا بڑا مرضی عالم بن جا، جتنا بڑا مرضی تو طاقتور بن جا، میں کچھ اور بھی کہنا چاہوں تو میں کہتا ہوں تیرے پاس دنیا جہان کی ٹیکنالوجی ہو، اس کاغذ کو بغیر کسی سہارے کے آپ ہوا میں کھڑا کر کے دکھا دو، ہوا میں کھڑا کر کے دکھا دو، دکھا سکتے نہیں؟ دکھا سکو گے۔ جتنے بڑے مرضی تم سافٹ ویئر سیکھ لو، کنسٹرکشن کے انداز سیکھ لو، سائنسدان بن جاؤ، آرٹیکل بن جاؤ، وہ کیا بڑی بڑی جو چیزیں بنانے والے ہیں، موجد ہیں، بڑے بڑے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرنے والے، کچھ بھی بن جاؤ، میں کہتا تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کاغذ کو بھی تم ہوا میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ ارے میرے اللہ کو نہیں دیکھتے ہو؟ میرا اللہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے پر قادر ہے، اتنا بڑا آسمان، برج خلیفہ بنا لیا ہم نے 135 منزلہ، اس سے بڑی بڑی منزلہ عمارتیں بنانے کو جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس جہان میں جتنا بڑا مرضی بنا لو، کبھی بھی آسمان کی وسعتوں کو چھو نہیں سکو گے۔ کتنا بڑا کاریگر ہے، کتنا بڑا وہ کاریگر ہے۔
اس رب کی ذات پر جو بھروسہ کرے، اس اللہ کو جو مسبب الاسباب مانے اور دل و جان سے مانے، ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے وہ بندہ جس کا یقین ہی نہیں ہے؟ آپ یقین کامل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ میں اصلی ختم شریف بتا رہا، اس کو تھام لیں، اپنی نسلوں کو تاکید کریں، رشتہ داروں کو تاکید کریں، جن کے ساتھ پیار، محبت، عقیدت، مودت ہے ان کو تاکید کریں کہ اس آیت مبارکہ کا ختم اپنا لیں، اس کو لازم و ملزوم کر لیں۔ انشاءاللہ زندگی میں بھوکے نہیں رہو گے، زندگی میں محرومیاں ختم، مایوسیاں ختم، رنج ختم، بلائیں ختم، مصیبتیں ختم، آپ کی ٹینشنیں ختم، ڈپریشنیں ختم۔ سب سے بڑی ٹینشن رزق ہے، روزی ہے، مال ہے، دولت ہے۔ یہ رزق، یہ روزی، یہ مال، متاع، دولت آپ کے گھر کی خادمہ بن کے دست باندھے کھڑی ہوں گی، ایسے 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 ہاتھ باندھے کھڑی ہوں گی۔ تمام خوشیاں آپ کے جھولی میں اللہ ڈال دے گا جو اس آیت مبارکہ کے ختم پاک کو اپنے ساتھ جوڑ لے گا، اس کے ساتھ اپنے یقین کامل کر لے گا، اس کے ساتھ اپنا توکل مضبوط بنا لے گا، اللہ کے ساتھ بھروسہ قائم کر لے گا۔ مسبب الاسباب ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور یہ ہمارا پیغام محبت ہے۔ پہنچا دو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہو، پہنچا دو، زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلا دو، تاکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ میرے عزیز دوستو، معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی، پوچھا یہ ہے کہ اصلی والا ختم شریف، میں کہتا ہوں یہ ہے اصلی والا ختم شریف جو کبھی آپ کی زندگی سے کبھی دولت کو ختم نہیں ہونے دے گا، کبھی رزق کو ختم نہیں ہونے دے گا، کبھی خوشیاں ختم نہیں ہونے دے گا، کبھی رونقیں ختم نہیں ہونے دے گا، آپ کی خوشحالیاں ختم نہیں ہونے دے گا، آپ کی برکتیں ختم نہیں ہونے دے گا، آپ کے گھر والوں سے برکتیں ختم نہیں ہونے دے گا، آپ کی آل اولاد سے، آپ کی آنے والی نسلوں سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنا آپ نے کیا ہے؟ صدقہ و خیرات سے اپنے ہاتھ کو روکنا نہیں ہے۔ غریب، یتیم، مسکین، بیوہ اور بے سہارا لوگوں سے اپنے ہاتھ کو پیچھے تعاون سے نہیں کھینچنا، مسافروں کی خدمت سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کھینچنا، اللہ والوں کی خدمت سے۔ یہ جو حفاظ کرام ہیں، یہ جو عالم دین ہیں، مدرسین ہیں، طلباء کرام ہیں، طالبات ہیں، نیک کام ہیں، فلاحی ادارے ہیں، یہ جو کام نیکی کے ہیں، نیکی کے راستے ہیں، جو نیکی کی یہ سبیلیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹانا۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے تعاون کا ہاتھ آگے بڑھاتے رہنا ہے، اور آگے بڑھاتے بڑھاتے جناب اپنے رزق کو بھی بڑھاتے رہنا ہے۔ آپ کا رزق بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ آپ کی اولاد میں، آپ کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی کو، فراوانی نعمت کو، فراخی رزق کو، بکثرت مال و متاع کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے گا۔ آپ تونگر ہو جائیں گے، آپ تونگر ہو جائیں گے، آپ کی آل اولاد تونگر ہو جائے گی، آپ کے اہل اللہ، آپ کے اہل خانہ اہل اللہ کی دعاؤں سے اور ان کی دی ہوئی ڈائریکشن پر عمل کرنے سے آپ کے اہل خانہ تونگر ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کبھی ختم نہیں ہونے دے گا۔ یہ بڑا ہی نافع، بڑا مجرب، بڑا آزمودہ عمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ، یہ پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے، کیونکہ دعا کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی۔ عبادات کا مغز دعا ہے۔ پیر صاحب، عبادات کا مغز دعا ہے، اور دعا کا مغز درود و سلام ہے۔ درود پاک نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کی آل پر کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ یقین رکھیں، وہ راز کو مربی جو شکم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، زمانہ طفولیت میں، زمانہ بچپن میں، جب آپ بول نہیں سکتے تھے، نہ ہاتھ میں سکت تھی، نہ پاؤں میں طاقت تھی، نہ اکتساب رزق پر قدرت تھی، نہ کار و کسب کا شعور تھا آپ کو، اللہ اکبر، نہ ذرائع معیشت تھے،
نہ اطلاع محبت شفقت کے سائے میں بقائے زندگی کے تمام سر و سامان موجود تھے، کوئی شے موجود نہ تھی۔ وہ میرا مالک وہ زندگی کے دوسرے ادوار میں کیوں کر تجھے غفلت میں رکھے گا، یا وہ تیرے سے بے فکرہ نہیں ہوگا، اس کو تیرے رزق کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے میں نے اپنے بندے کو کیسے رزق عطا کرنا ہے، جبکہ وہی سب کا خالق، وہی سب کا رازق، وہی سب کو روزی پہنچانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی ہیں انہیں یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے جس نے تمہارے لیے آسمانوں زمین سے رزق مہیا کیا ہو؟ کوئی ایسا ہے تو دکھاؤ جو تجھے رزق پہنچانے والا ہو۔ جس طرح اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر بغیر کسی ہیلے وسیلے کے اللہ نے تجھے وہاں پر رزق عطا فرمایا، وہ مالک تجھے دنیا میں آنے کے بعد کیا رزق سے دور رکھے گا، رزق سے محروم رکھے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کبھی کبھی اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو تنگی معیشت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پوری کائنات میں، پورے عالمین میں، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جو سب سے افضل ترین ہستی پوری کائنات میں اللہ کے بعد ہے، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے کہ نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین پیغمبر آخر الزماں وارث کون و مکان تاجدار عرب و عجم نبی دو جہاں محبوب دو جہاں حبیب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کھانا کھا رہے ہیں اور ایک دن گھر میں فاقہ ہے۔ ایک دن کھانا کھا رہے ہیں، ایک دن گھر میں فاقہ ہے، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے، کبھی کبھی آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ چشم فلک نے ایسا منظر پوری کائنات ارضی میں نہیں دیکھا کہ محبوب دو جہاں ہوں اور پتھر بھوک کی وجہ سے پیٹ میں باندھ رکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے کہ مجھے پسند ہے میں ایک دن خوب سیر ہو کر کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام تنگی معیشت میں مبتلا ہوئے، حالانکہ وہ اپنے زمانے میں بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے مالدار تھے، اور زمین تھی، باغات تھے، زمین باغات اور بار برداری کے لیے 3000 اونٹ ان کے پاس تھے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس 3000 اونٹ تھے۔ 3000 اونٹ تھوڑے نہیں ہوتے، 500 خچر تھے، اور کھیتی باڑی کے لیے 1000 اللہ نے ان کو بیل دیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 7000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑ بکریاں دی ہوئی تھی، اور ان کی نگہداشت کے لیے، ان کو پالنے کے لیے، ان کی نگہبانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کو 400 ملازم عطا فرما رکھے تھے۔ کتنے بولو تو صحیح، کتنے آئے ہائے ہائے اونچی بولو ذرا۔ 400 نوکر تھے۔ اچانک حالات بدلتے ہیں، میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں، کبھی کبھی اچانک حالات بدل جاتے ہیں، اچانک حالات بدل جاتے ہیں۔ دولت چلی گئی، مویشی لوٹ لیے جاتے ہیں، اولاد بھی ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے نقل و حرکت سے مجبور ہو جاتے ہیں، اور زبان سے یہ فریاد نکلتی ہے کہ اے پالنے والے، اے میرے پروردگار، میں دکھی ہوں اور تو سب رحیموں سے زیادہ رحیم ہے۔ یوں ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی معاشی لحاظ سے آزمائش کے دور آتے ہیں، مگر اس تنگی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے اگر مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنے اللہ سے مانگا، کیونکہ
جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، اور جو دنیا کے در در سے مانگتا ہے پھر وہ در در مانگتا رہتا ہے۔ در در پھر تے در در ہو، ایک دردہ بندیا ہو کے رو۔ اس ابتلاء و مصائب کے اندر جب مبتلا ہو گئے، ان مصائب و آلام کے اندر جب آپ مبتلا ہوئے، اللہ اکبر، یہ اللہ کے برگزیدہ ہستیاں تنگی معیشت سے جب یہ واسطہ پڑتا ہے تو میں کہتا ہوں تنگی معیشت سے، اس ابتلا سے، تنگی و معیشت سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبر و شکر پر انہیں زیادہ سے زیادہ اور اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی لوگ زیادہ سے زیادہ لگ جائے۔ حضرت امیر المومنین مولا کائنات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ کا ارشاد مبارک ہے، خداوند متعال اپنے بندے کو دوست رکھنے کے باوجود بھی مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کی وہ آہو زاری کی آوازیں سنیں، اس کا محبوب بندہ اس کی طرف لو لگائے، لو تو پہلے بھی لگی ہے، اس میں اور شدت آ جائے، اس میں اور شدت آ جائے۔ تمام انسانوں کی نگاہیں یاد رکھو وسائل پر ہوتی ہیں، اور ایسے موقع زندگی میں آ جائیں تو ان کی نگاہیں اسباب پر لگ جاتی ہیں، لیکن خاصان خدا کا، خاصان خدا اپنے علم و یقین کی روشنی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ اس نے رزق کو اسباب سے وابستہ کیا ہے، لیکن وہ جب چاہے ان اسباب کو بے نتیجہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے محض اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک شخص تجارت کو وسیلہ دیتا ہے مگر نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے، اور یہی وسیلہ اصل سرمایہ کو بھی لے ڈوبتا ہے، اور دوسرا زراعت کے ذریعے روزی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کھیتی کو، کھیتی باڑی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زالہ باری کے ذریعے سے اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فصلوں کو ختم کر دیتا ہے، کھیتی باڑی کو ختم کر دیتا ہے، یا کھیت کھلیان کو آگ لگ جاتی ہے اور کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے، کہتے ہیں گندے گندائے آٹے میں پانی پڑ گیا، آگ لگ جاتی فصلوں۔ یہ اسباب تھے۔ اللہ والوں میں اور تمہارے میں فرق یہ ہے، اس لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا ضروری ہے کہ وہ صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے مسبب الاسباب پر، مسبب الاسباب پر، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اگرچہ اسباب اور وسائل ہی لوگوں کے لیے تو کافی ہوتے ہیں، لیکن نہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے گھر میں تالا لگا دیا لیکن چوری ہو گئی؟ گھر کو تالا لگایا، قفل لگایا، لیکن چوری ہو گئی، دربان بھی چھوڑے، چوکیدار بھی چھوڑے، سیکیورٹی گارڈ بھی چھوڑے، لیکن پھر چوری ہو گئی۔ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار مہیا کرنا بڑی یقینی طور پہ ضرورت ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کے گھر کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، اور سیکیورٹی گارڈ ہونے کے باوجود، ہتھیار مہیا ہونے کے باوجود گھر کا گھر لٹ جاتا ہے، اور ہتھیار کے ہوتے ہوئے بھی دشمن سے شکست ہو جاتی ہے، اسی لیے کہ ایک قوت ان پر اعتماد صرف کرتی ہے، ان کی قوت پر اعتماد کرتی ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اس قوت دینے والے پر اعتماد کرتے ہیں، وہ توکل اللہ پر کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، میں اس بات کو اور آگے لے کے چلتا، لیکن آج کا درس اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے بچوں کو دعا سکھائیں، اپنے بچوں کو دعا سکھائیں، خود دعا کریں اللہ کے دربار میں، دعائیں پڑھیں نہیں، دعائیں مانگیں یقین کے ساتھ، دعا مانگیں یقین کے ساتھ، دعا مانگیں۔ کئی فون کر کے کہتے دعا کرنا جی، بھئی اگلا بندہ جو میں تہاڈے متحت بیٹھا ہے، دعا لیا کرو، دعا کروانا اور چیز ہے، دعا لینا اور چیز ہے۔ دعا لی کیسے جاتی؟ جاؤ نا پاس چل کے دعائیں لینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جبہ عطا فرمایا
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو، فرمایا یہ میرے غلام کے پاس، میرے عاشق کے پاس جانا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، وہ دعا کریں میری امت کے لیے۔ حضرت صاحب دعا لی جاتی ہے، دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ دعائیں لیا کرو، خدمت کرو، محبت کرو، ادب کرو، اکرام کرو، اخلاص کرو، دعا ملتی ہے۔ دعا دل سے نکلتی ہے، دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کیونکہ دعا کے لغوی معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں، اور عرف میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور بارگاہ الوہیت، بارگاہ صمدیت میں، بارگاہ ربوبیت میں مقصد و حاجت پیش کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا عرض کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، سرکار فرماتے ہیں دعا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، جو یکتا ہے، لا شریک ہے، اس کے لیے موت نہیں، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، اور ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں دعا مومن کی سپر ہے، سپر۔ جب تم بار بار دروازہ کھٹکاؤ گے تو دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ ایک بندہ ایک دن وظیفہ پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میری دعا ہی نہیں پوری ہوئی۔ پچھلی ویڈیو ہماری سنیے گا، دعا کے حوالے سے بڑی مضبوط اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ بھئی یہ دعائیں ضائع نہیں جاتی۔ حضرت امام زین العابدین سید سجاد بیمار کربلا حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ فرماتے ہیں دعا وہ ہے جو بلا اور مصیبت کو ٹال دیتی ہے، اور قرآن فرماتا ہے، تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہٰذا تم صدق دل سے، صدق نیت سے عبادت کرو اور اس سے دعا مانگو، اور دعا کا مغز درود پاک ہے۔ درود پاک لازماً پڑھا کریں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت امام باقر علیہ السلام شہزادہ آل رسول، آپ کا ارشاد گرامی ہے بہترین عبادت دعا ہے۔ دعا کو چھوٹی موٹی بات نہیں، بہترین عبادت ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں دعا تیز دھار ہے، اس سے مؤثر اور کوئی چیز نہیں، یہ سب سے بہترین مؤثر ترین چیز ہے۔ آئیے ائمہ اہل بیت کا ایک اور شہزادہ، ان کا ارشاد مبارک ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں تمہیں لازماً دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے طلب و دعا بلاؤں اور مصیبتوں کو برطرف کر دیتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دعا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، آپ فرماتے ہیں تمہیں انبیاء کے ہتھیار سے ہمیشہ راستہ رہنا چاہیے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہتھیاروں کو استعمال کرو۔ عرض کیا گیا یا حضرت فرمائیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہتھیار کیا ہیں؟ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کے ہتھیار دعا ہے، یہ دعا ہیں، دعا ہتھیار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور حضرت سیدنا امام تقی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں دعا رد بلا کا ذریعہ ہے، یعنی بلاؤں کو رد کر دیتی ہے دعا۔ تو دعاؤں کے بہت سارے فوائد ہیں، اپنے بچوں کو دعا سکھائیے، اور اس آیت مبارکہ کو، اس کے ختم شریف کو کبھی نہیں بھولنا۔ آپ اس کا طریقہ کار سن لیجئے اور دعائے مبارکہ سن لیجئے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ، اسے سماعت کریں اور اس کا طریقہ سماعت فرمائیں۔
یقین جانیے آج کی اس گفتگو میں مجھے بہت ایک چاشنی، ایک کیف و سرور، ایک روحانی کیفیات سے لبریز، کیونکہ سوال ایسا ہے اور اس کا جواب یہ میں ابھی اس پر بات کروں نا، کلام کروں تو کئی گھنٹوں درکار ہیں، کئی گھنٹوں، اور اس وقت رات کا کافی ٹائم ہو رہا ہے، تو یہ دعا مبارکہ آپ سن لیجئے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حصول نعمت کے دن کو عید سے تعبیر کیا گیا، جو خوشی اور شادمانی سے عبارت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے اس کو کرنا کس طرح سے ہے؟ اس ختم شریف کو، یہ اصلی والا ختم ہے، اس آیت کو ہر روز آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، میں پھر سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیاتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ 50 مرتبہ رزق میں فراوانی کے لیے، کاروبار میں بلندیوں کے لیے، عروج کے لیے، ترقیوں کے لیے، کشائش رزق کے لیے، فراوانی نعمت کے لیے، اور دولت آپ کے گھر کی لونڈی بن کر، آپ کے گھر کی خادمہ بن کر آپ کے سامنے حاضر خدمت رہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس کے ختم شریف کا طریقہ یہ ہے، اس کے ختم شریف کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نیت حاجت کی کریں، 2 رکعت صلاۃ برائے حاجت۔ یا اللہ میری یہ نیت ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، دوران تلاوت کسی سے کلام نہیں کرنا، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 2 درود پاک میں بتا رہا ہوں، بالکل چھوٹے سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پہلا درود پاک یہ ہے۔ دوسرا درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد، اور اگر آپ پڑھ سکے تو درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ یہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھیں گے، رب کی رحمتوں کے 70 دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ 1 دروازہ نہیں، 2 دروازے نہیں، 70 دروازے رحمتوں کے کھل جائیں گے۔ جس پر اللہ اپنی رحمتوں کے 70 دروازے کھول دے، آپ بتائیے اس کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ رزق کے انبار لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟ بتائیے اس کے گھر میں دولت خادمہ بن کے کھڑی ہوگی یا نہیں؟ دولت اس کے گھر کی لونڈی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے گھر میں خوشیوں کی برسات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے گھر میں دولت کا طوفان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا، کیونکہ جس کے لیے رب کی تو ایک رحمت ہی مل جائے، اس رحمت کا ایک چھینٹا ہی مل جائے، یقین جانو ہماری نسلوں کے وارے نیارے ہو، زندگی میں انقلاب، زندگی میں تبدیلیاں، قسمت چمک جائے گی، بھاگ جاگ پڑیں گے، نصیبوں کے بند دروازے کھل جائیں گے، تالے پڑے ہوئے تھے جو وہ تالے ٹوٹ جائیں گے، بندشوں کے، رکاوٹوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو 50 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو، اس کا ختم کریں، اور 100 مرتبہ درود پاک کا ختم کریں۔ پھر اس آیت مبارکہ کو، یعنی 100 مرتبہ درود پاک، 50 مرتبہ یہ آیت مبارکہ، پھر 100 مرتبہ درود پاک۔ دوسرے دن پھر نماز حاجت بے شک نہ پڑھیں، لیکن آپ نے درود پاک اور 50 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ، اس کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورۃ المائدہ کی، اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور 40 دن تک پھر آگے آپ نے 11 بار اس آیت پاک کو اور 11 بار درود پاک کو۔ پہلے دن 2 رکعت نماز حاجت، چلہ شروع آپ کا، ختم شریف شروع، یہ اصلی والا ختم شریف ہے۔ اچھا، کئی لوگ سمجھتے ہیں ڈھیر سارا فروٹ ہو، لمبے چوڑے اہتمام و انصرام ہو، وہ سامنے رکھے جائیں اور پھر ختم شریف شروع ہو۔ وہ ایسا نہیں ہوتا، ختم شریف ایسے بھی ہو جاتا ہے، پانی کا گلاس رکھیں،
نہ بھی رکھیں، کھانا پکایا ہے اللہ کی راہ میں بانٹ دیا ہے، ادھر سے نیت کریں، اور گلے میں تسبیحاں ڈالنے سے، بہتیاں انگوٹھیاں ڈالنے سے، کڑے ڈالنے سے، بہت ساری اس طرح کی ایفیشنسیاں کرنے سے، لمبے بال بڑھانے سے، لمبے چوگے پہننے سے فقیری نہیں ملتی۔ پیری فقیری جو ہوتی ہے نا، یہ ایک سوچ کا نام ہے۔ اسی طرح آپ کا جو ختم شریف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک آپ نے اپنی دعا کو پیش کرنا ہے، وہ آپ کے دل کی کیفیات کا اور ذہنی کیفیات کا نام ہے۔ اگر ہاتھ نہ بھی اٹھے نا تو تب بھی آپ کے دل سے دعائیں نکلیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا۔ دل سے دعا مانگو، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اس طرح کر کے کئی لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ نہیں، دعائیں مانگو اللہ سے مانگو، وہ آپ کے وہم و گمان سے، آپ کے فہم و ادراک سے بھی، آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ تو 40 دن اس کو متواتر آپ جاری رکھیں۔ آپ کی اگر کوئی منت ہے، کوئی دعا ہے، کوئی چاہت ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، آپ کا کوئی کام ہے، وہ ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کرتے رہنا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں نعمتیں ملتی رہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے کام بن جائے پھر آگے پیچھے بعد دیکھی جائے گی؟ ہمیشہ چاہتے ہیں تو ہمیشہ آپ پنکھا بھی لیتے ہیں نا تو لائف ٹائم گارنٹی والا لیتے ہیں۔ آج کل پنکھا بھی لیتے ہیں نا، ہاں جی، ٹوٹی بھی گھر میں لگانی ہے تو جی لائف ٹائم والی دیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ کوئی بھی چیز لیتے ہیں جی لائف ٹائم، واشنگ مشین لینی لائف ٹائم، فریج لینی لائف ٹائم، یہاں تک کہ میٹرس لینا بیڈ کے لیے تو وہ بھی لائف ٹائم۔ تو آپ لائف ٹائم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوں، ہماری نسلوں کو بھی ملیں، آنے والی آل اولاد کو بھی ملیں، تو پھر اس کو آپ نے ہر روز جو آپ کی حاجت ہو اس کو مقصد کر کے آپ نے اسی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ عمل اپنا کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگنی ہے، اور دعاؤں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ جو دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے سمجھ لو وہ اپنے نصیبوں اور اپنی قسمت پر کلہاڑا خود مار دیتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو۔ بندے کا اللہ سے مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھاں رحمت رب دی پھر بلے 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 بلے۔ یہ ختم شریف 40 روز تک آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ساری زندگی آپ سے کچھ کم نہیں ہوگا۔